سورہ بقرہ آیت نمبر 257، تیسرا پارہ ہے، آیت نمبر 257۔ یہ ویسے تو 257 تک کل پڑھ چکے تھے، لیکن 257 نمبر آیت پڑھنے میں ذرا کچھ الفاظ آگے پیچھے ہو گئے تھے کل، تو اس لیے وہ آیت دوبارہ پڑھیں انشاءاللہ۔ باقی اس کا ترجمہ تشریح کیونکہ ہو چکا ہے، تو ترجمہ تشریح انشاءاللہ آج کا ہی ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ تیسرا پارہ ہے اور اس کا تیسرا رکوع کی پہلی آیت پڑھی ہے، اور اس سے پہلے اس آیت سے ایک آیت والی پہلے یعنی دوسرے رکوع کی آخری آیت پڑھی ہے اور تیسرے رکوع کی پہلی آیت پڑھی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 257 پڑھی ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 257۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مددگار ہے ایمان والوں کا، یخرجہم من الظلمات الی النور، نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف، والذین کفروا، اور جو لوگ کافر ہوئے، اولیاءہم الطاغوت، یہ ان کے رفیق، ان کے دوست یہ شیطان ہیں، یخرجونہم من النور الی الظلمات، یہ ان کو نکالتے ہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف، اولئک اصحاب النار، یہ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم، کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے، فی ربہ، ابراہیم علیہ السلام کے رب کے بارے میں، ان آتاہ اللہ الملک، کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے سلطنت دی تھی، حکومت دی تھی۔ اذ قال ابراہیم، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ قال، تو اس شخص نے کہا، انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ قال ابراہیم، کہا اسے ابراہیم علیہ السلام نے، فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، بے شک اللہ تعالیٰ لاتا ہے سورج کو مشرق سے، فأتی بها من المغرب، تو اس کو مغرب سے لے آ، فبہت الذی کفر، تو لاجواب حیران ہو گیا کافر، وہ کافر، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ نہیں دکھاتا ظالم کو، بے انصافوں کو، جو ظالم ہوتے ہیں ان کو ہدایت نہیں ملتی۔ جو کل کے سبق کا خلاصہ یہی ہے، ایک تو لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں سختی نہیں ہے، اس کا مطلب میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین میں لانے میں سختی نہیں ہے، کہ کسی کو مسلمان کرنے میں سختی نہیں کر سکتے آپ، کہ کسی کو زبردستی تلوار کے زور پر یا کسی اسلحے کی نوک پر آپ کو کہو کہ مسلمان ہو جاؤ تو تجھے قتل کرتا ہوں، نہیں، اس پر سختی نہیں کر سکتے۔ لیکن جو آدمی ایک دفعہ مسلمان ہو گیا
اب پھر احکامات خداوندی پورے کرنے پر اس کے لیے سختی ہے. نہیں کرے گا تو جن گناہوں کی، جن نافرمانیوں کی سزا شریعت نے مقرر کی ہے اس کو اس کی سزا ملے گی. اور اگر ایسی نافرمانیاں ہیں کہ جن کی سزا شریعت نے مقرر نہیں کی ہے تو پھر حاکم وقت کا کام ہے کہ وہ اس کے لیے کوئی تعزیری سزا مقرر کرے جو اس کے لیے مناسب ہو، جس کی وجہ سے گناہ سے بچ جائے، گناہ کرنا چھوڑ دے. مثال ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا تو بظاہر نماز نہ پڑھنے والے کی شریعت نے کوئی سزا تو نہیں مقرر کی کہ اس کا ہاتھ کاٹو یا اس کو اتنے کوڑے مارو، لیکن حاکم وقت کا کام ہے کہ ایک آدمی نماز نہ پڑھنے کا عادی ہے، نماز نہیں پڑھتا ہمیشہ کے لیے، یہ نماز یہ نہیں پڑھتا اس لیے نماز چھوڑی ہے، تو حاکم وقت کا کام ہے اس کو تعزیر کو سزا دے تاکہ آئندہ یہ نماز نہ چھوڑے. یہ قاضی کا کام ہے. اسلامی حکومت میں قاضی کا کام ہوتا ہے کہ اس کو یہ سمجھائے، اس کو یعنی نماز کا جو گناہ کر رہا ہے اسے روکے. اگر ایک آدمی مستقل نماز چھوڑنے والا ہے اور اگر کبھی کبھار کسی نے نماز چھوڑ دی تو اس صورت میں بھی جس کے وہ ماتحت ہے اس حاکم کا کام ہے کہ وہ اس کو سمجھائے کہ بھئی آپ سے نماز رہی ہے، آئندہ نماز نہیں رہنی چاہیے، اس پر تنبیہ کرے اس کو. جیسے مثال کے طور پر ہمارے جو ہے نا وہ ادارے میں پاک فوج میں جب کوئی جو ہے نا وہ سپاہی یا کوئی بھی جوان جو ہے وہ غلطی کرتا ہے تو اس سے بڑا افسر اس کو سمجھاتا ہے، وارننگ دیتا ہے بھی یہ کام آپ نے غلط کیا، آئندہ یہ کام نہیں کرنا، سمجھاتا ہے. تو اس کا کام ہوتا ہے اس کو تاکہ وہ غلط کام سے بچ جائے، خلاف قانون کام سے، جرم سے بچ جائے. تو نماز نہ پڑھنا بھی بظاہر ایک جرم ہے. ایک میں نے مثال کے طور پر اس کی تو نماز مسلمان کرنے میں سختی تو نہیں ہے کہ کس کو مسلمان بناؤ، لیکن جو مسلمان بن گیا اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سختی سے دین پر عمل کرے. اگر عمل نہیں کرے گا تو اس پر والد ہے تو اپنے بیٹے سے پوچھ سکتا ہے، کہ آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی. ہاں، وہ ماتحت ہے، کو بڑا ہے، اس کے ذمہ لازم ہے کہ جیسے باقی کاموں کے بارے میں ان سے پوچھتا ہے وہ آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا، یہ کام کیوں نہیں کیا، اسی طرح اس کے بارے میں لازم ہے اس کے لیے کہ اپنے ماتحت سے پوچھے کہ آپ نے نافرمانی کیوں کی، کیونکہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، حاکم ہے، سردار ہے. اس کے جتنے لوگوں کا وہ حاکم ہے، جتنے لوگوں کا وہ سردار ہے، جتنے لوگ اس کے ماتحت آتے ہیں ان کے بارے میں اس سے پوچھو. باپ سے پوچھو گے اس کے اولاد کے بارے میں کہ اس کو دینی تربیت کیوں نہیں کی، ان کو نماز پر کیوں نہیں لگایا، یہ باپ سے پوچھو گی. اسی طرح کوئی حاکم ہے بڑا، اس سے اس کے بارے میں پوچھو گی کہ جیسے دنیاوی کام آپ لیتے تھے اسی طرح یہ دینی امور پر ان کو کیوں نہیں چلایا، یہ ضروری ہے. تو یہ سختی کا مطلب ہم نے جو غلط مطلب سمجھا ہوا ہے کہ نماز نہ پڑھنے میں یہ سختی کوئی نہیں، دین میں کوئی سختی نہیں ہے، یہ سختی نہیں کر سکتے. آپ مجھ سے نہیں پوچھ سکتے. کوئی بڑا اگر پوچھ بھی لے کہ آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی تو ہم اس کو یہ جواب دیتے ہیں کہ دین میں سختی نہیں ہے، آپ سختی نہیں کر سکتے. دین مسلمان کرنے میں سختی نہیں ہے، مسلمان ہو گیا اب وہ سختی سے دین پر عمل کرے. نہیں کرے گا تو حاکم کا کام ہے، بڑے کا کام اس کو سزا دینا، اس کو پوچھنا، اس کو تنبیہ کرنا، یہ اس کے لیے ضروری ہے. نہیں کرے گا، حاکم نہیں پوچھے گا، اس سے بھی اللہ پوچھے گا کہ تو نے کیوں نہیں پوچھا، تنبیہ کیوں نہیں کی. اور پھر جو اگلی آیت ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت مسلمانوں کا مددگار ہے کہ جو ایمان کے راستے پر چلنا چاہتا ہے تو فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اللہ پھر اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں، اللہ پھر اس کے لیے دین پر چلنا آسان کر دیتے ہیں. اس کو گناہوں کے ظلمت سے نکال کر نیکیوں کی، نیک اعمال کی، اللہ کی اطاعت والی زندگی وہ روشنی والی زندگی ہے. گویا یوں سمجھیں کہ جو آدمی اللہ کی اطاعت والی زندگی گزار رہا ہے، رب چاہی زندگی گزار رہا ہے، وہ گویا روشنی میں ہے. اور جو من چاہی زندگی گزار رہا ہے، نافرمانی والی زندگی گزار رہا ہے، وہ گویا کس میں ہے، اندھیرے میں ہے. تو جو روشنی سے نکالتا ہے اللہ رب العزت کو اور اندھیرے سے نکالتا ہے اور روشنی کی طرف لاتا ہے، اللہ رب العزت ان کے لیے یوں سمجھے کہ دین پر جو چلنا چاہتا ہے اللہ اس کے لیے دین پر چلنا آسان کرتے ہیں. اور پھر جو کافر ہے، جو نافرمان ہے، اللہ رب العزت ان کے لیے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، پھر وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے گناہ پر چلنا آسان کر دیتے ہیں. وہ چیز اس کو لذت محسوس ہوتی ہے اور ایسے کرتے کرتے وہ جہنم کو مستحق بن جاتا ہے. شیطان کی باتوں کے پیچھے چل کر وہ پھر جہنم کو مستحق بن جاتا ہے. اور پھر کہا کہ جو یہی لوگ جو جہنم کے راستے پر چلتے ہیں یہ دوزخ والے ہیں. اور اگر کوئی بغیر ایمان کے مر گیا، اللہ کی اطاعت والے، اس نے ایمان نہیں لایا، تو پھر ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ رہے گا. آج کا جو سبق میں جو واقعہ ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کا واقعہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود بادشاہ کا، وہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا، اپنے آپ کو رب کہتا تھا کہ میں رب ہوں، انا ربکم الاعلی،
جیسے فرعون کہتا تھا نا، ایسے نمرود بھی کہتا تھا اپنے زمانے میں کہ میں بڑا رب ہوں، میں بڑا رب ہوں اور میری سب سجدہ کرو، میری سب عبادت کرو، میری سب عبادت کرو۔ تو کیا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے، ان کی پیدائش کا قصہ بھی عجیب ہے، ان کی پیدائش کا قصہ بھی عجیب ہے۔ لوگوں نے، میں نے نجومی نے ان کو بتا دیا کہ نبی ایسا آئے گا جو آپ کی حکومت ختم کرے گا، آپ کے خلاف بات کرے گا، موسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق۔ اس نے ایسا کیا کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے، یہ ان کا نام آزر آیا ہے، یہ جو ہے وہ فرعون کے بڑے یعنی وہ قریبی تھے، بڑے ان کے وزراء میں شمار کہہ سکتے ہیں، یا ان کے بڑے بشیروں میں تھے، بڑے عہدیدار تھے ان میں۔ تو فرعون کے دربار میں، نمرود کے دربار میں یہ بڑے عہدیدار تھے۔ انہوں نے نگران مقرر کر دیا کہ ابھی میاں بیوی آپس میں ملیں گے ہی نہیں۔ بہرحال یہ لمبا قصہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہو گئے تو انہوں نے اس وقت جو ہے وہ یہ آتا ہے سورہ غالباً مائدہ میں 7ویں سپارے میں، یہ واقعہ تفصیل سے مذکور ہے، وہاں پر انشاءاللہ تفصیل شیئر کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو یہ تم جس کی عبادت کر رہی ہو یہ تو رب نہیں ہے، یہ تو رب نہیں ہے۔ تو ان کا والد بھی غصہ ہوا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے والد کو دعوت بھی دی، اس کا تذکرہ بھی سورہ مریم کے اندر ہے، انشاءاللہ وہاں پر اس کی تفصیل سے جو ہے اس کا تذکرہ ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیسے اپنے والد کو بلایا کہ اے ابا تو کیوں اس چیز کی عبادت کرتا ہے، لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے اور اس کو آپ کو کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتا، اب اس کی عبادت کیوں کرتے ہو، ایسے بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ پھر کہا کہ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اے میرے ابا جان شیطان کی عبادت مت کرے، یعنی شیطان کی پیروی مت کرے کیونکہ شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ پھر کہا یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، کیوں آپ شیطان کے دوست بن کے، مجھے ڈر ہے کہ آپ اللہ کے عذاب میں آ جائیں۔ لیکن اس پر بھی جو ہے نا اس کے والد نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے تکبر کیا اور کہا کہ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا، ڈانٹ پلائی ابراہیم علیہ السلام کو۔ ابراہیم نے کہا کہ سلام علیک، یہ بڑا زبردست مکالمہ ہے، انشاءاللہ سورہ مریم میں اس کا تذکرہ آئے گا کہ کیسے ابراہیم علیہ السلام کے والد کے درمیان میں آپس میں مکالمہ کہ بیٹا جو ہے اللہ نے اس کو سمجھ دی، صلاحیت دی، تو بیٹے نے اپنے والد کو بتلایا کہ بیٹا ابا جان آپ جس راستے پر چل رہے، جس ڈگر پر چل رہے ہیں یہ غلط ہے، یہ آپ کو جہنم میں پہنچانے والا ہے، ہلاکت والا ہے، اس سے آپ پیچھے آ جائیں۔ بہرحال پھر ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے نا وہ واقعہ مذکور ہے، یہ سورہ واقعہ آئے گا، یہ واقعہ آئے گا سورہ انبیاء میں واقعہ یہ آئے گا، 17ویں سپارے میں جا کے واقعہ آئے گا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بتوں کو بھی توڑا۔ جب بتوں کو توڑا تو کلاڑا جو ہے وہ ایک بڑے بت کے سر کندھے پر رکھ دیا۔ جب کندھے پہ رکھا لوگ آئے، او یہ کس نے بتوں کو توڑا؟ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا دیکھو اس سے پوچھو، یہ بڑا ہے، اس سے پوچھو، اس سے پوچھو۔ تو جب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہا نا کہ اس سے پوچھو تو وہ ذرا اپنے دل میں شرمندہ ہو گئے کہ اس سے کیا پوچھیں، یہ تو بولتا بھی نہیں ہے، اس سے کیا پوچھیں، یہ کیسے بچائے گا؟ تو خود نفس نے ان کو ملامت کیا، لیکن چونکہ جو نافرمان ہوتا ہے نا، جب آدمی گناہ کرتا ہے نا اس کے دل پر ایک کالا دھبا لگتا ہے، دل پر ایک کالا دھبا، اگر توبہ کر لے تو یہ دھبا ڈوب جاتا ہے، لیکن اگر پھر گناہ کرتا رہے توبہ نہ کرے، گناہ کرتا رہے، گناہ پہ گناہ کرتا رہے، نافرمانی پہ نافرمانی کرتا رہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کا دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے، اس کا دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پھر اس کو گناہ نہیں لگتا، اس کو گناہ نہیں لگتا، پھر گناہ کے کام یہ ثواب سمجھ کے کرتا، گناہ کے کام ثواب سمجھ کر، تو پھر اس کے دل پر پردہ آ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں ختم اللہ علیہ قلوبہم، پھر اس کو حق نہیں لگتا، حق نہیں لگتا۔ اس کی مثال آپ یہ سمجھیں کہ جو بات بے شرم ہو جائے تو پھر اس سے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں بتا نا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم میں حیا نہ رہے نا پھر جو مرضی کرو۔ کیا مطلب؟ کہ بے حیا آدمی سے کسی بھی برے کام کی توقع کی جا سکتی ہے، اس سے کسی اچھائی کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ تو ان لوگوں کو نا کافروں کو دل نے ملامت کیا، قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، لیکن پھر سر اٹھائے اور کہا کہ آپ کو پتہ ہے یہ بولتے ہی نہیں، آپ کو پتہ ہے بولتے نہیں، ہم اس سے کیسے پوچھیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت موقع پا کے ان کو کہا کہ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ،
کہ تم پر تف ہو تم پر کہ تم کس کی عبادت کر رہے ہو، ان کی پھر کس لیے عبادت کر رہے ہو کہ نہ تمہیں فائدہ دیتے ہیں نہ تمہیں نقصان دیتے ہیں۔ بہرحال یہ واقعات ہے، یہ اپنی اپنی جگہ پر انشاءاللہ تفصیل سے عرض کریں گے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام خیر نمرود کے پاس گئے، نمرود کے پاس گئے، نمرود نے کہا کہ میں بڑا رب ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تو اس کو رب مانتا ہوں جو زندگی اور موت جس کے ہاتھ میں ہے، زندگی اور موت جس کے ہاتھ میں ہے میں اس کو رب مانتا ہوں، کیونکہ مجھے زندہ اسی نے کیا اور مجھے موت بھی وہی دے گا، مارے گا بھی وہی۔ تو نمرود نے کہا دیکھو یہ کون سی مشکل بات ہے، یہ کوئی مشکل بات ہے؟ اس نے ایسا کیا کہ ایک مجرم جو پھانسی کا جو ہے نا وہ مجرم تھا جس کو سزائے موت ہونی تھی، اس کو نکال دیا اور ایک عام آدمی کو جو ہے نا اس کو پکڑ کے جو ہے نا وہ قتل کروا دیا، پھانسی چڑھوا دیا۔ تو کہا کہ دیکھو میں جس کو چاہتا ہوں زندہ رکھتا ہوں، اب یہ موت کا جو ہے مجرم تھا، مرنا تھا، اس کو میں نے چھوڑ دیا، اور جو عام آدمی تھا اس نے نہیں مرنا تھا اس کو میں نے مار دیا۔ یہ تو اس کے اپنے اٹکل پر جو تھے نا، اپنے تھے، وہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے اچھے دل ابراہیم نے۔ ابراہیم علیہ السلام اس کو کہا کہ ابراہیم صاحب نے سوچا کہ بھئی یہ ایسے نہیں سمجھے گا، یہ ایسے نہیں سمجھے گا، کیونکہ اللہ رب العزت جو انسان کو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے وہ یہ نہیں کہ مجرم کو چھوڑ دیا اور جو عام آدمی اس کو پکڑ کے جو ہے نا اس کو مار دیا، نہیں، ایسا نہیں۔ اللہ رب العزت حقیقی زندگی اور موت اللہ رب العزت دیتے، حقیقی زندگی اور موت اللہ کو دیتے۔ تو خیر ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو میں تو اس رب کو مانتا ہوں جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے۔ اچھا آپ اگر رب ہو نا تو چونکہ مشرق سے تو اللہ نکالتا ہے، آپ اگر رب ہو تو چلو ٹھیک ہے، آپ ایسے کرو آج مغرب سے سورج نکال کے دکھاؤ۔ یہاں پر آ کے وہ پھنس گیا، یہاں پر آ کر وہ کہ ادھر تو اس نے چال چل لی، ہاں ہیلے بہانے سے اپنے آپ کو بچا لیا، بچانے کی کوشش کی، تو یہاں پر آ کر وہ پھنس گیا اور چپ ہو گیا، لاجواب ہو گیا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ کافر لاجواب ہو گیا، پھر ادھر ادھر کی مارنے لگا۔ اور خیر اللہ رب العزت فرمایا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، ایسے جو ظالم ہوتے ہیں نا، ظالم اس کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ کیا مطلب کہ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اپنے آپ پر ظلم کرنے والے۔ کیوں؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ رب العزت کسی کو زبردستی پکڑ کے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے منع کر دیا لا اکراہ فی الدین، کہ زبردستی کسی کو مسلمان بنا دے، یہ اللہ رب العزت نہیں کرتا۔ اور پیچھے آیت میں گزری بھی دوسرے پارے میں کہ اگر اللہ رب العزت چاہتے، اللہ رب العزت چاہتے تو آپ میں سے کوئی بھی فساد نہ کر پاتا، سب مسلمان ہوتے، آگے بھی آئیں گے اس کے ساتھ۔ لیکن زبردستی مسلمان کرنے والا قاعدہ کلیہ نہیں چاہتا۔ جو آدمی خود چاہتا ہے، حق کے راستے پر چلنا چاہتا ہے، پھر اللہ رب اس کے لیے وہ حق پر چلنا، دین پر چلنا اس کے لیے آسان کر دیتا ہے، اور پھر اس کے لیے آسان بھی ہوتا ہے۔ لیکن جو آدمی چاہتا ہی نہیں ہے کہ میں ہدایت پر پاؤں، اب بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ دل میں دعا مانگ رہے ہوتے یا اللہ ہمیں ہدایت دے دے، اپنا نیک بندہ بنا دے، دل میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہدایت دے دی تو پھر کیا بنے گا، یہ جو الٹے پلٹے سیدھے کام کرتے ہیں یہ کون کرے گا، دل میں سوچ رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے ایک حدیث تھے نا، وہ دعا کر رہے تھے، دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں یا اللہ یہ جو گناہ کیے ہیں ہمیں معاف کر دے، یا اللہ یہ نہیں کہ آئندہ نہیں کریں گے، آئندہ بھی کریں گے لیکن آج نہیں، ایسے نہیں۔ آیا ہم اللہ سے دعا مانگ رہے تھے یا اللہ ہمیں 5 وقت کا پکا نمازی بنا دے، دل میں سوچ رہے ہوتے ہیں سردی کو اٹھنا بھی پڑے گا۔ دعا مانگ رہے تھے یا اللہ ہمیں تہجد کا پابند بنا دے، دل میں سوچ رہے ہوتے ہیں صبح اٹھنا بھی ہے، صبح اٹھنا پڑے گا، تہجد پڑھنے کے لیے صبح سردی میں اٹھنا پڑے گا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑے گا۔ تو ایسے نہیں، ایسے نہیں، اللہ سے ہدایت مانگو، حقیقی طور پر دلی طور پر اللہ سے ہدایت مانگو، پھر اللہ کو ہدایت آپ کو عطا بھی فرمائیں گے۔ اور میں نے آج بھی کیا تھا کہ دعا بھی اللہ سے مانگا کرو، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا، یہ دعا بھی اللہ سے مانگا کرو۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بہت سارے ساتھی یہ سوال کرتے ہیں کہ مولوی صاحب آج کل تو بہت سارے فرقے آ گئے، ہم کس کو مانیں، کس کے پر چلیں، کس کو مانیں، کس فرقے کو مانیں، کس کے پیچھے چلیں؟ تو یہ دعا اللہ سے مانگا کرو، اللہ آپ کو خود بخود حق سمجھا دیں گے، ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ خود بہت ٹھیک بات، حق بات آپ کو سمجھا دیں گے۔ کسی پر الزام لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلانا فرقہ ٹھیک ہے تو فلانا غلط ہے، تو فلانا میں ٹھیک ہے تو باقی سارے غلط ہے، یا آج کل ایسا ہوتا ہے کہ کفر کے فتوے لگانے شروع کر دیتے ہیں
کہ فلانا بھی کافر ہے، فلانا ایک جو ہے نا دوسرے کو کافر کہہ رہا ہے، دوسرے اس کو کافر کہہ رہا ہے، جنت بھی کسی نے جانا ہے، جنت میں بھی کسی نے جانا، اللہ نے بنائی ہے، اس لیے ان چیزوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سے دعائیں مانگو، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اور جس کو عربی میں نہیں آتی اردو میں اس کا ترجمہ سیکھ لو، اے اللہ ہمیں حق دکھا دے، اے اللہ ہمیں حق دکھا دے، حق ہم پر واضح کر دے، اور پھر حق پر چلنا ہمیں نصیب کر دے، اور ہمیں باطل دکھا دے، ہمیں باطل کو باطل دکھا دے، حق کو حق دکھا دے اور اس پر چلنا نصیب کر دے، اور باطل کو باطل دکھا دے اور اس سے بچنا، اجتناب کرنا ہمیں نصیب کر دے۔ یہ اللہ سے دعا مانگا کرو، انشاءاللہ اللہ آپ کو جو ہے نا وہ حق کے راستے آپ پر کھول دیں گے۔ اس لیے فرقوں میں، فرقے کے پیچھے بھاگنا اور میرا یہ فرقہ تمہیں فلانا 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 ان چیزوں میں پڑھنے کی ضرورت پھر آپ کو نہیں پڑے گی۔ ایک تو بات یہ۔ دوسرا واللہ لا یہدی القوم الظالمین کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت جو حق پر نہیں چلنا چاہتا نا تو اللہ کو یعنی یہ نہیں ہے کہ اللہ زبردستی پکڑے تو اس کو چلائے گا، ایسے نہیں ہے، خود بھی اللہ سے مانگنا پڑے گا، کوشش کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی۔ اس پہ واقعہ بھی یاد آیا کہ وہ ایک آدمی تھا نا، اس نے کہا جی کہ مجھے اللہ دے گا تو میں کھاؤں گا، ویسے میں نہیں کھاؤں گا۔ تو کسی نے اس کو کہہ دیا کہ بھائی کھا لو، والدہ نے دیا، نہیں جی مجھے اللہ دے گا تو پھر میں کھاؤں گا، ویسے میں نہیں کھاؤں گا، اللہ کا دیا وہ میں کھاؤں گا، اللہ دے گا تو میں کھاؤں گا، ویسے نہیں کھاؤں گا، اور جا کے پہاڑی پر چڑھ کے بیٹھ گیا۔ ایک دن گزرا، والدہ نے دیا، لوگوں نے دیا اس کو، اس نے کہا جی نہیں میں آپ سے نہیں لیتا، نہیں کھاؤں گا۔ دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا، تو جب بالکل پیٹ خالی ہوا نا، بالکل وہ کہتے ہیں نا چوہے ناچنے لگے پیٹ میں، تو پھر اس کو یہ تو بھول گیا کہ مجھے اللہ دے گا تو میں کھاؤں گا، تو پھر کیا کرے، پھر اس کو یہ بات یا مسئلہ یاد آ گیا کہ بھائی مجبوری کی حالت میں اتنا اگر حرام بھی مل جائے وہ بھی کھانا جائز ہے کہ آدمی کی زندگی بچ سکے، ایسے کہ آدمی مر رہا ہو تو اس صورت میں اتنا حرام کھانا جائز ہے، اگر جائز حلال اس کو نہ ملے تو اتنا حرام کھانا جائز ہے کہ اس کی زندگی بچ سکے۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، دوسرے اس بارے میں اس کا تذکرہ گزرا، تو اس کو یہ مسئلہ یاد آ گیا، تو پھر پہاڑی کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، نیچے اترا، اور نیچے اتر کے پھر لوگوں نے اس کو کھانا دیا، وہ کھانا اس نے کھا لیا، تو پھر اس کو جو ہے نا وہ مولوی صاحب نے مسئلہ سمجھایا کہ بھائی ٹھیک ہے دیتا تو انسان کو اللہ ہی ہے، لیکن تھوڑی سی ہلچل بھی کرنی پڑتی ہے، انسان تھوڑی سی ہلچل بھی کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ سے مانگتے رہے اللہ ہمیں ہدایت دے، اللہ ہدایت دے، رو رو کر رو کر بھی مانگتے رہے، غلاف کعبہ کا جو ہے نا وہ خانہ کعبہ کا غلاف بھی پکڑ کے دعا مانگ رہے ہیں ہدایت دے ہدایت دے ہدایت دے، اور خود کبھی مسجد کی طرف رخ ہی نہیں کرتے، یا خود کبھی چلنا ہی، خود کوشش ہی نہیں کی، تو خود اللہ پکڑ کے اس کو ہدایت میں نہیں لائے گا، خود چلنا پڑے گا، کوشش کرنی پڑے گی، اسٹرگل کرنی پڑے گی، پھر اللہ آپ کے لیے راستے آسان کرے گا۔ اور مسئلہ یہیں پر اٹکا ہوا، ہم کیا کہتے ہیں پہلے اللہ کی طرف سے انعامات کی بارش ہو پھر ہم اللہ کی مانیں گے۔ اللہ کیا کہتا ہے تو میری طرف چل کے آ، پھر میں تیرے سے دوڑ کے آؤں، میری طرف چل کے آ، چلنا پہلے تجھے پڑے گا، ابتدا تجھے کرنی پڑے گی، ہاں پھر اللہ کہتا ہے پھر میں دوڑ کے آؤں، پھر تجھ پہ انعامات کی بارش بھی ہوگی، آسانیاں بھی ہوگی، ہدایت بھی ہوگی، لیکن تجھے کوشش کرنی پڑے گی، یہ نہیں کہ تجھے زبردستی پکڑ کے لا دوں۔ یہ تھے آج کا موسم کا مختصر خلاصہ، اللہ ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے کہ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور کافر جو ہیں ان کے رفیق، ان کے دوست شیطان ہیں، یخرجونہم من النور الی الظلمات، ان کو نکالتے ہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف، کہ جو آپ کے جو ہے نا نافرمان دوست بھی ہوتے ہیں، نافرمان لوگ ہوتے ہیں، جو نافرمان ہوتے ہیں وہ پھر ایسے ایسے جو ہے نا وہ آپ کو باتیں بتلاتے ہیں کہ جن سے آپ نیکی سے ہٹ کر گناہوں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، تو گویا نیکی روشنی ہے، گناہ اندھیرا ہے، نیکی سے نکل کر نیکی کو چھوڑ کر آپ اندھیرے کی طرف جا رہے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہ دوزخ والے ہیں، فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے، فی ربی، ابراہیم علیہ السلام کے رب کے بارے میں، ان آتاہ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سلطنت دی تھی کہ اپنے آپ کو یہ رب کہتا تھا۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے میں تو اس کو رب مانتا ہوں جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، یعنی میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، زندگی اور موت دیتا ہے۔ قال انا احیی و امیت، اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں، اور جو مثال میں نے دی اس نے اس طرح کیا۔
قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، کہا ابراہیم علیہ السلام نے بے شک اللہ لاتا ہے سورج کو مشرق سے، فأت بها من المغرب تو سورج کو مغرب سے لیا، پتہ چل جائے گا تو رب ہے۔ فبہت الذی کفر، پھر چپ ہو گیا، لاجواب ہو گیا، حیران ہو گیا کافر۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو، بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی جو ہدایت پر چلنا نہیں چاہتے تو پھر ان کو اللہ ہدایت بھی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اقض حاجاتنا عن الغيب، وصلى الله على النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه، جزاك الله خيرا۔